الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ عن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انها ستكون فتنة قلت وما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه هو الذي إذ سمعته الجن حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ معزز دوستو، آج 11 فروری 2024 بروز اتوار ہے اور جامع مسجد عثمانیہ سول لائن سرگودا شاہینوں کے شہر میں مولانا حیدر علی صاحب کی دعوت پر، مولانا ثناء اللہ ایوبی صاحب کی دعوت پر خلوص پر ختم القرآن درس قرآن کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، میں ان حضرات کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ ان حضرات نے تاریخ تو بدل لی پر گفتگو کرنے والا نہیں بدلا۔ مجھے مدینہ طیبہ قدمین مبارک میں حاضری کا شرف مل رہا تھا، چاہے سبب جو بھی ہو، بظاہر تو میری آنکھوں کی تکلیف کا سبب تھا، لیکن وہاں جسمانی اور روحانی دونوں بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ میں نے حضرت سے عرض کیا، حضرت آپ اپنے جلسے کی ترتیب، مجھے مولانا حیدر فرمانے لگے بہت اچھا کیا، جس وقت آپ نے بتایا اشتہار پریس میں جا رہے تھے، ہم نے رکوا دیے ہیں، آپ واپس آئیں، جو تاریخ دیں گے ہم اسی دن جلسہ کر لیں گے۔ تو اللہ ان کو خوش و خرم رکھے۔ پھر ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو ایسے بندے کو دعا خود بخود دل سے نکلتی ہے۔ تو میں نے الحمدللہ اپنی سعادت سمجھی اور آج کا دن طے ہوا ہے تو میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ ہمارے مخدوم مکرم حضرت مولانا اجمل دامت برکاتہم العالیہ اور ہمارے مجاہد ختم نبوت تصویر حضرت مولانا اکرم طوفانی رحمہ اللہ، حضرت مولانا نور محمد ہزاروی موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، علم میں، صحت میں برکات عطا فرمائے۔ اس سمے جملہ علماء کرام ہیں، میں سب کے بائی نیم تعارف نہیں رکھتا، اللہ عوام کو بھی، علماء کو بھی، سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دیکھیں، عظمت قرآن کریم، درس قرآن کریم، مقام قرآن کریم کے حوالے سے چند معروضات پیش کروں گا۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ بھی قدیم ہے، اللہ کی صفات بھی قدیم ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ ازل کا مطلب جس کی ابتدا کوئی نہیں، ازل ابد کا معنی جس کی انتہا کوئی نہیں۔ رب کریم ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے، تو کلام متکلم کی صفت ہے۔ علماء سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کلام الملوکی ملوک الکلام، کہ بادشاہوں کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، وہ باتوں کی بادشاہ ہوا کرتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا کلام جو ہے یہ شہنشاہی کلام ہے، تو کلاموں کا بھی شہنشاہ ہے۔ قرآن کریم کی عظمت کو میں کس سلسلے میں آپ کی خدمت میں رکھوں، تو اس کے لیے ایک طویل عناوین چاہیے۔ میں چند باتیں اکٹھی کر کے بطور گلدستہ
کچھ پھول اکٹھے کر کے آپ کی خدمت میں ایک باغیچے کی کارگزاری اور جھلکی اور ہیڈ لائف پیش کروں گا. بس توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا، انشاءاللہ ہمارا وقت قیمتی بنے گا. میرے ساتھیوں، قرآن کریم رب کریم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن آیا ہے تو قرآن تورات کی طرح اکٹھا نہیں آیا، انجیل اور زبور کی طرح اکٹھا نہیں آیا کہ یک بارگی سے قرآن نازل ہو جائے، بلکہ قرآن وقفاً وقفاً وقتاً فوقتاً قرآن اترا ہے. اگر اسی عنوان کو ہم سامنے رکھیں تو اس کی ایک نہیں کئی وجوہات ہیں، اس کی کئی وجوہات ہیں کہ قرآن وقفاً وقفاً کیوں اترا ہے. النشر فی قراءات العشر کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں چند اس کی وجوہات پیش کرنے لگا ہوں. کہتے ہیں سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ پہلے جو کتابیں تھیں وہ کتاب اللہ تھیں. یہ کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے، تو اس میں جلال بہت زیادہ تھا، اس میں اللہ تعالیٰ کی ہیبت بہت زیادہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. بلکہ مسند احمد میں روایت ہے ھذا کلام اللہ وقد خرج منہ، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ سے نکل کے آیا ہے. تو اس ہیبت والے کلام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کرنا تھا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور فطرت اس کے لیے تیار بھی کرنا تھا کہ ہیبت والا کلام حضور کے دل پہ آ رہا ہے تو دل اقدس میں وہ طاقت، قوت، سکت، ہمت بھی اس ترتیب پر رب کریم نے رکھی تاکہ اس کلام کو سنبھال سکیں. دیکھیں آپ کہیں گے کیسے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا 4 مرتبہ شق صدر ہوا ہے. شق صدر کا معنی سینہ مبارک کو کھول کے دل اقدس کو نکال کے اس کے اندر کچھ انوارات رکھے گئے ہیں. 2.5 سال کی عمر میں ہے، پھر اس کے بعد 10 سال کی عمر میں ہے، پھر نزول وحی کے وقت ہے، پھر معراج میں جانے کے وقت ہے. وہ کہتے ہیں وجہ، وہ کہتے ہیں سنو وجہ یہ ہے جب ہم جہاز میں بیٹھتے ہیں تو وہاں کے مناسب ہمیں بتایا جاتا ہے. اگر ایمرجنسی ہوئی ماسک لگانا پڑے گا، لائف جیکٹ پہننی پڑے گی. اگر ہم بوٹ میں بیٹھتے ہیں، کشتی میں بیٹھتے ہیں تو وہاں کے مناسب ہمیں لباس دیا جاتا ہے. اگر ہم کسی برفانی علاقے میں جاتے ہیں ہمیں بھی ہماری گاڑی کو بھی چین کے ذریعے وہاں سے لے جایا جاتا ہے. تو ہر علاقے کا اپنا لباس ہوتا ہے. فرماتے جب نبوت نے بتدریج بڑھنا آگے شروع کیا تو اللہ نے ہر موقع پہ حضور کے دل میں وہ طاقتیں رکھنا شروع کر دی جس طاقت کے ذریعے حضور حالات کا مقابلہ فرما سکے. اب عظمت قرآن میں بھی جب نزول وحی کے وقت شق صدر پہ حضور پاک کے دل اقدس کو تیار کیا گیا. کیوں؟ کہ نبی پاک کے دل اقدس پہ ڈائریکٹ کلام خداوندی نے آنا ہے، تو وہ کلام خداوندی کے لیے سینہ محمدی تیار کیا جا رہا تھا. آپ کہیں گے کیسے؟ آؤ میں اس کی مثال دیتا ہوں. کلام خدا ڈائریکٹ انسان کیسے سن سکتا ہے؟ یہ واسطہ نبی ہو تو سن سکتا ہے، اگر امت ڈائریکٹ سننے پہ آ جائے تو وہ نہیں سن سکتی. آپ کہیں گے کیسے؟ میں مثال دیتا ہوں. ہمیں تو حضور کے واسطے سے ملا ہے نا. اگر ہم کوشش کرتے کہ ڈائریکٹ قرآن لیتے تو ہم قرآن کو نہ سن سکتے، نہ کلام کے لفظوں کو دیکھ سکتے، بلکہ ہمیں آگ جلا کے بھسم کر دیتی، راکھ بنا دیتی. آپ کہیں گے کیسے؟ قوم موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ابھی حضرت ہزار کی دامت برکاتہم فرما رہے تھے حضرت موسیٰ کا، تو میں قوم کا ذکر کر رہا ہوں. اللہ کا قرآن کہتا ہے قوم موسیٰ میں کچھ افراد تھے جنہوں نے پیغمبر کے واسطے کو کراس کرنا چاہا کہ ہم اللہ سے ڈائریکٹ ہو جائیں. انہوں نے آ کر کہا ارین اللہ جہرا، اے موسیٰ ہم براہ راست رب سے بات کرنا چاہتے ہیں، براہ راست اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہماری اللہ سے بات کرا دیں. حضرت موسیٰ نے بڑا سمجھایا کہ بواسطہ پیغمبر، بواسطہ رسول، بواسطہ نبی اس وایا سے خدا تک پہنچو گے. یہ دنیا ہے، آخرت نہیں ہے. انہوں نے کہا جی نہیں، ہم بات کرنا چاہتے ہیں، خود جس اللہ کو سجدہ کرتے اسے دیکھنا چاہتے ہیں. تو 70,000 افراد نے، 1,000 بندے نے ایک ایک نمائندہ چنا. 70 بندے حضرت موسیٰ کے ساتھ ہوئے. حضرت موسیٰ کو طور پہ آئے، اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں. فرمایا لن ترانی، ان
انہیں سمجھا دو یہ نہیں دیکھ سکتے کہ مولا ان کا اصرار ہے. فرمایا انظر الی الجبل، پھر انہیں کہو اس پہاڑ کو دیکھو. انہوں نے کہا پہاڑ کو دیکھیں؟ کہا جی ہاں، رب اپنی تجلی نازل کریں گے. بس تم نے اس تجلی کو دیکھا تو رب کو دیکھا. سب نے یوں ٹک ٹکی لگا کر دیکھا تو رب نے جب تجلی اتاری قوم مر گئی. وخر موسیٰ صعقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ہوش آیا، اٹھے، مرے ہوئی جلی ہوئی قوم کو دیکھا. باوجود کے علم ہے ان نے نافرمانی کی ہے، پھر بھی دعا مانگی اللہ ان کو دوبارہ زندگی دے دے. رب باوجود کے جانتے ہیں. پوچھا ہے موسیٰ آپ کو پتا ہے نافرمانی کی ہے، آپ کو پتا ہے اس کی سزا ملی ہے، پھر آپ کیوں ان کی زندگی مانگتے ہیں؟ کہ میرے مولا جب یہ میرے ساتھ آ رہے تھے تو خود نہیں آئے، یہ بھیجے گئے تھے نمائندہ بن کے. پیچھے جن کو ریپریزنٹ کر رہے تھے ان لوگوں کے پاس اگر میں جاؤں ان کی لاشیں لے کر تو بات وہی آ جائے گی. وہ کہیں گے چل 70 اور لے جا. اگر یہ زندہ ہوں گے تو اپنی کارگزاری دوبارہ جا کے پیش کریں گے، انہیں بتائیں گے تو بات کسی ٹھکانے لگے گی کہ وقت کے نبی کو دیکھنے کے برابر وقت کے نبی کے ساتھ چل کے اللہ کو دیکھنا ہوتا ہے، اس کو کراس کر کے نہیں. میری بات کا مطلب پورا واقعہ سنانا نہیں ہے، میں اپنے نقطے کی دلیل دینے لگا ہوں. کل وہ قوم موسیٰ جل گئی تھی وقت کے نبی کو کراس کر کے، تو آج ہم بھی اگر ڈائریکٹ کلام لیتے تو ہم جل جاتے. اس لیے حضور کے دل کو رب نے اس نہج پہ تیار کرایا تاکہ کلام خداوندی سینہ محمدی جذب کرے اور امتی تک پہنچ سکے. اس کی ایک وجہ اور بھی ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ اللہ کا اعلان ہے. سورت حشر کی آخری رکوع کی آخری آیات ہے، رب کریم کا اعلان ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ پہاڑ پر قرآن آئے تو پہاڑ میں دو چیزیں ہو جائیں. کیا چیز آ جائے؟ فرمایا پہلی چیز لرأيته خاشعا، پہاڑ میں خشوع آئے. نمبر 2 متصدعا، پہاڑ میں تصدع آئے. تو خشوع کسے کہتے ہیں، تصدع کسے کہتے ہیں؟ علماء اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں کہ خشوع اور تصدع کا معنی یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. یہ لفظی ترجمہ با محاورہ طور پہ ہے، الفاظ کا ٹرانسلیٹ نہیں ہے. اگر ہم الفاظ کا ترجمہ کریں تو ایک ایک لفظ کو میں آپ کے سامنے انیلائز کرتا ہوں. توجہ، رب کریم فرماتے ہیں لرأیتہ خاشعا، پہاڑ میں خشوع آ جاتا. اور خشوع کسے کہتے ہیں؟ تو 18ویں پارے کے پہلے صفحے پر رب نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یہاں لفظ خشوع کا معنی آنکھوں کا جھکنا، لفظ خشوع کا معنی دلی توجہ، لفظ خشوع کا معنی گردن کا اور اللہ کے سامنے باادب بن کے ٹھہرنا. تو پتہ چلا خشوع کہتے ہیں آنکھوں کے جھکنے کو. خاشعۃ ابصارہم، ادھر بھی اللہ نے آنکھیں کے جھکنے کا معنی کیا ہے. تو خشوع آنکھوں کے جھکنے کو کہتے ہیں. اور پہاڑ کی آنکھیں نہیں ہیں تو جھکیں گی کیسے؟ تو رب نے کیسے فرمایا لرأیتہ خاشعا، پہاڑ میں خشوع آتا. تو یہ سرگودا کے غیوروں یہاں لفظ کہہ کے مطلب بتایا جا رہا ہے. جیسے کہتے ہیں اس بندے کے ساتھ تو ہاتھ ہو گیا ہے. اور بھئی ہاتھ تو ہم روزانہ کرتے ہیں، مجھے ہاتھ ملائے، مولانا نے ملایا، میں نے ہاتھ ملایا، ہم نے بھی تو ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملایا. اسے تو ہاتھ ہونا نہیں کہتے، لیکن دھوکے کو ہاتھ ہونا کہتے ہیں. لفظ ہاتھ ہے، مراد دھوکہ ہے، اسے محاورہ کہتے ہیں. لفظ اور ہو مطلب اور بتایا جائے تاکہ پوری بات کھل کے آ جائے. یہ بطور محاورہ اللہ نے یہاں استعمال فرمایا لرأیتہ خاشعا، خشوع آ جاتا، آنکھیں جھک جاتی. کیا مطلب؟ فرمایا آنکھیں جھک جانے کا مطلب یہ ہے جب بندہ اپنی طاقت پہ گھمنڈ کرے، اپنی پاور، اپنی قوت و سکت بتائے کہ میں تو بڑا 30 31 32 مار خان ہوں، میں نے یہ کر لینا ہے، میں نے وہ کر لینا ہے، اور اس سے وہ کام نہ ہو سکے تو لوگ کہتے ہیں شرمندہ ہو گیا، آنکھیں جھک گئی، طاقت کی بس ہو گئی. فرمایا سنو، تم پہاڑ کو بڑا استقامت کا علم بتاتے ہو، استقامت کی نشانی بتاتے ہو. اور کسی کی استقامت بتاؤ تو جبل استقامت کا لفظ بولتے ہو. آؤ اس جبل استقامت پہاڑ پر. اللہ نے فرمایا جب میرا کلام اترے گا تو تمہیں اگر یہ زعم ہے کہ پہاڑ اس کو اٹھا سکتا ہے، کلام خداوندی کی ہیبت، کلام خداوندی کے جلال میں پہاڑ سکت برداشت کر کے اٹھا لے گا، جی نہیں،
کلام الہی میں وہ ہیبت الہی ہے، کلام الہی میں وہ جلال الہی ہے. لرأیتہ خاشعا، گویا پہاڑ کی آنکھیں جھک جائیں گی، وہ وزن نہیں اٹھا پائے. نمبر 2، متصدعا من خشیت اللہ، تصدع پیدا ہوگا. تصدع کسے کہتے ہیں؟ چیز باہر سے بند ہو، اندر سے کوئی گیسز پیدا ہو جس کی وجہ سے وہ بلاسٹ ہو جائے، پھٹ جائے، اسے تصدع کہتے ہیں. جیسے ہم اللہ محفوظ رکھے، لوگ کہتے ہیں گیس کا سلنڈر پھٹ گیا. کیا بتایا جا رہا ہے؟ بھی گیس کا سلنڈر بلاسٹ ہوا ہے، پھٹا ہے اندر کی گیسز کی وجہ سے. جیسے کوئی گرنیٹ اور بم ہے، میزائل ہے، اندر کی گیسز کی بابت وہ پھٹ جاتا ہے، بلاسٹ ہو جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. اسے تصدع کہتے ہیں. رب نے فرمایا سنو، تم سمجھتے ہو پہاڑ میں بڑی طاقت ہے، یہ اللہ کا کلام اٹھا لے گا؟ جی نہیں، پہلے اٹھائے گا نہیں تو اس کی آنکھیں جھکی، پھر اگلا اس کا حشر کیا ہونا ہے؟ متصدعا من خشیت اللہ. اس کلام کی ہیبت کی وجہ سے پہاڑ ٹکڑوں میں بدل جاتا، جس کو ہم کہتے ہیں ریزہ ریزہ. یہ میں دوسری وجہ اس کے بعد تیسری وجہ بتانے لگا تھا کہ جب پہاڑ پہ آتا، پہاڑ برداشت نہ کر سکتا، تو اس نے تو مصطفیٰ کے قلب پہ آنا ہے، اس نے تو دل مصطفیٰ پہ آنا ہے، اس کلام نے تو سینہ مصطفیٰ میں آنا ہے. تو سینہ مصطفیٰ کو اس کے لیے تیار کیا گیا کہ جسے پہاڑ نہ اٹھا سکے سینہ مصطفیٰ اٹھائے، اور جسے دنیا کی پہاڑیوں میں طاقت نہ ہو وہ برداشت کر سکے، اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مطہر اٹھا سکے. ہاں میں کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کی تمام پہاڑوں میں نہ وہ طاقت، قوت، ہمت و سخت سے واسطہ پڑا ہے جو پاور اللہ نے میرے نبی کے سینے میں. اس سینے نے کلام اٹھایا. اچھا پھر اگلی بات، حضور کا سینہ تو اٹھا گیا، اوکے، ہم تک کیسے پہنچے گا؟ اوے ہم پڑھیں تو کہیں ہم قوم موسیٰ کی طرح جل نہ جائے، ہم پڑھیں تو ہمیں نقصان نہ ہو جائے. قرآن تو دل میں ہوتا ہے. اوے دل تو پہاڑ سے بہت، پہاڑ تو بڑا سخت ہے، دل تو بہت نرم ہے. وہ کہتے نہیں ہے تیری بات سے میرا دل ٹوٹ گیا. پہاڑ کا پتھر تو کہاڑے سے ٹوٹ بھی مشکل ہے، یہ دل تو بات سے بھی ٹوٹ جاتا ہے. دل تو بہت نرم ہے. بلکہ دل، وہ دنیا میں لوگ کہتے ہیں نا میں نے تمہیں دل دیا، تو میں اسے لوگوں کو کہتے رہتا ہوں اس دنیا میں کون کرے گا کسی سے وفا؟ دل کے 2 حروف ہیں، وہ بھی جدا جدا، اکٹھے تو وہ بھی نہیں ہیں. تو دل دے کر اکٹھا کیسے بیٹھے گا؟ او بھئی دنیا پہ دل نہ دو، دل اسے دو جو دل کا خالق ہے. کیا بندہ دنیا میں دلوں کی بات کرتا ہے؟ تو دنیا میں کون کرے گا کسی سے وفا؟ دل کے 2 حروف ہے، وہ بھی جدا جدا. تو دل کے اپنے اندر پاور نہیں ہے کہ وہ اپنے دوسرے لفظ کو اپنے ساتھ جوڑے، تو دل تو اتنا نرم ہے. تو اس میں قرآن کیسے آئے گا؟ تو بھائی ڈائریکٹ آتا تو دل جلتا. یہ وایا قلب مصطفیٰ آ رہا ہے، یہ حضور کے دل سے گزر کے آ رہا ہے. تو سینہ مصطفیٰ نے اس کی ہیبت و جلال کو اپنے اندر جذب کیا، جلالی کلام کو جمالی بنا کر امت کو دیا. اگر اس کی مثال آپ سمجھیں تو بڑی آسان مثال ہے. میں سمجھانے کے لیے آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، مجھے بتائیں بجلی ٹھنڈی ہے یا گرم ہے؟ بولیے. گرم ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے دلیل نہیں بتانی. فریج تو ہمیں برف بنا کے دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں گرم ہے. اے سی تو یہ آپ نے لگایا ہوا ہے، یہ اے سی، یہ اے سی، یہ والا اے سی، یہ 4 اے سی، 5واں وہ، یہ 5 اے سی آپ نے یہاں رکھ رکھے ہیں. تو یہ اے سیوں میں کیا چلتا ہے؟ پیٹرول چلتا ہے کیا؟ تو ٹھنڈا کیا یا گرمی ہے؟ تو آپ تو کہتے ہیں بجلی گرم ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ میں علوم نانوتوی رحمہ اللہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. یاد رکھیں بجلی گرم ہے، لیکن میں اس کی دلیل دینے لگا ہوں. دلیل کیا ہے؟ کہ جس کو کرنٹ لگتا ہے، اللہ محفوظ رکھے، وہ برف نہیں بنتا، وہ کوئلہ بنتا ہے. تو کوئلہ جل کے بنتا ہے. اگر بجلی ٹھنڈی ہوتی تو وہ برف بن جاتا، برف نہیں بنتی، وہ کوئلہ بنتا ہے. تو اس کا معنی بجلی گرم ہے. تو پھر ادھر ٹھنڈی کیوں ہے؟ فریج میں، فریزر میں، اے سی میں یہاں ٹھنڈی کیوں ہے؟ کہتے ہیں یہاں بھی گرم ہے، لیکن ایک فرق ہے. وہاں بجلی ڈائریکٹ آئی ہے ہیٹر میں تو جلا دیا ہے، یہاں کمپریسر سے گزر کے آئی ہے. کمپریسر سے گزر کے آئی ہے. بھئی تیرا نمبر تو 0333 یو فون ہے، اوہ تو جیز کا بیلنس کیوں ڈلوا رہا ہے؟ کہتے ہیں میں نے جیز میں کنورٹ کرایا ہوا ہے. تو یو فون کے نمبر کو تو جیز میں کنورٹ کرا، وہ رہے گا 0333 پر بیلنس اس میں جیز کا آئے گا.
تو پتا چلا دنیا کی سائنس اتنی ترقی کر گئی، وہ کنورٹ کرنے میں چیز کی حیات و ماہیت بدل دیتی ہے۔ تو رب کریم نے ہمیں قرآن ڈائریکٹ نہیں دیا، ڈائریکٹ آتا تو جل جاتے، مر جاتے، بسم ہو جاتے، آگ لگ جاتی۔ وہ پہلے سینہ مصطفیٰ سے گزارا ہے تو ادھر اس کی جو حرارت تھی وہ برودت میں، اس کی گرمی نرمی میں، اس کی حرارت اور سختی ٹھنڈک میں کنورٹ ہوئی ہے۔ ہم پڑھتے ہیں ہمیں شفا ملتی ہے، ہم پڑھتے ہیں ہمیں شفا ملتی ہے، ہمیں صحت ملتی ہے۔ یہ حضور کے دل سے اس لیے گزارا گیا۔ میرے دوستوں، میں وقت کو بھی دیکھ رہا ہوں اور عنوان کو بھی، یہ میں نے صرف 2 وجہ آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ حضرت سیوطی رحمہ اللہ نے اور حضرت نانوتوی کے علوم کو دیکھیں تو 20 وجہ وہ رکھتے ہیں کہ پہلے قرآن حضور کے دل سے کیوں گزارا گیا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، توجہ رکھنا۔ حضور پاک علیہ السلام کے دل اقدس سے گزارا گیا، ایک اس کی ایک وجہ چلو اور بھی عرض کر دو۔ وہ کہتے ہیں اکٹھا اسی لیے نہیں آیا کہ وقفے سے آئے گا، دل اقدس بھی عادی ہو جائے گا، دل اقدس کو بھی زیادہ قربانی اور زیادہ تکلیف اور دقت و شدت و حدت سے واسطہ نہیں پڑے گا۔ محبوب کو بھی دیکھا اور پھر کلام آہستہ آہستہ بھیجا۔ کہتے ہیں ایک وجہ اور بھی ہے کہ جی وہ کیا، کہ یہاں اب ختم نبوت تھی۔ حضور پاک کے دین کو صحابہ، اہل بیت، فقہاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، علماء نے لے کر آگے چلنا ہے۔ تو پہلے نبی آتے، ان کا وارث نبی ہوتا۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی کے بعد دوسرے نبی۔ اب یہاں نبوت کا کام ولایت کے ذمے، صحابیت کے ذمے۔ تبھی تو علامہ سرخسی رحمہ اللہ نے کتاب السیر کے مقدمے میں لکھا، الحمدللہ الذی جعل ولایت الانذار للفقہاء بعد الانبیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام بعد میں علماء کو دیا ہے، انبیاء کے بعد کے ختم نبوت ہے۔ تو ان صحابہ کی شان بھی واضح کرنی تھی، اس جماعت کا مقام بھی واضح کرنا تھا، تاکہ یہ بھی معیار حق و صداقت بنے۔ کیونکہ نبی کے بعد نبی نے نہیں، صحابہ، علماء، اولیاء نے کام کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وقفاً اتارا کہ کبھی پوچھیں گے چاند کیا ہے تو پھر وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَحِلَّةِ کہہ کے آیت اتاروں گا۔ کبھی پوچھیں گے حیض و نفاس کے مسائل کیا ہیں تو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ کہہ کے ان پہ آیت اترائے گی۔ کبھی کافر نبی کے پاس آ کر، صحابہ کے پاس آ کر پوچھیں گے اور روح کس چیز کو کہتے ہو، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي کہہ کے اللہ تعالیٰ آیات اتاریں گے۔ ہاں کبھی ان کو مخاطب کرنے کے لیے رب یا ایھا الذین آمنوا ایک دم نفع مرتبہ پورے قرآن میں کہیں گے۔ ہاں کبھی یہ نکلیں گے نبوت کے ساتھ جہاد کے لیے تو رب اس گھر کو بھی بابرکت کرنے کے لیے اس کا ذکر فرماتے ہوئے یوں کہیں گے، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ محبوب ہم یہ آپ کے گھر کے دروازے سے باہر تشریف لائے تھے۔ ہاں اگر یہ لوگ حضور پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، میں ان سے راضی، ان کا ایک ہاتھ خدا کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں، پھر ان کا مقام بتائیں گے۔ ہاں اگر کوئی ایسا وقت آئے گا کہ لوگ ان صحابہ اور اہل بیت پہ بری نظریں رکھتے ہوئے کہیں گے یہ تو کوئی مومن نہیں ہے، نعوذ باللہ کوئی غلط کار لوگ ہیں، تو رب انہیں کہے گا الا انہم ہم الصفہاء، یاد رکھو یہ مؤمن ہیں، تم بے ایمان ہو۔ ہاں اگر کوئی وقت آئے گا جب ان پر کوئی اٹیک آیا تو رب کریم جواب دیں گے اس ختم نبوت کی وجہ سے اگلے طبقے کی عظمت دینی تھی تو قرآن وقفے سے اترا کہ یہ وقفاً پوچھتے رہیں گے، قرآن وقفاً جواب دیتا۔ کئی وجوہات ہیں میرے دوستو۔ تو حضور پاک کے سینے پر قرآن کریم آ گیا۔ جب حضور کے سینے پر آیا تو حضور کے سینے سے ہم تک پہنچا۔ اب توجہ رکھنا، باوجود ہے کہ دل اقدس کو تیار کیا گیا، باوجود ہے کہ دل اقدس کو اس بنیاد و نہج پر لایا گیا کہ وہ کلام الہی کی جلال اور کلام الہی کی ہیبت، کلام الہی کے معاملات کو سنبھال سکے، اس کے باوجود بھی حضور پاک کے دل اقدس نے کتنی قربانی دی ہے۔ آؤ میں مسند احمد میں لے جانے لگا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، ابو بکر آ پھر تمہیں تیرے نبی کی قرآن کی قربانی بھی سنا دوں۔ شیبتنی ہود و اخواتہا،
یہ سورت ہود اور باقی صورتیں جس میں آخرت کے معاملات اور قبر اور تذکیر و وعیدات کا ذکر ہے، یہ نازل ہوتی گئیں. تیرے نبی نے برداشت کیا، سہا، اس کو کنٹرول کیا، تو تیرے نبی محمد الرسول اللہ کی جوانی بڑھاپے میں بدل گئے. شیبتنی ہود واخواتہا، یہ کوئی مذاق کا لفظ نہیں ہے. میں مثال پیش کرنے لگا ہوں. غلط ہے، اللہ محفوظ فرمائے، ٹھیک ہے، اللہ قبول فرمائے. ابھی میرے ذہن میں ایک مثال آئی تو میں پیش کرتا ہوں. یہ حضور نے جو فرمایا شیبتنی ہود واخواتہا، کہ اس قرآن کی نزول کی بابت تیرے نبی کی جوانی بڑھاپے میں بدلی. حضور بتانا کیا چاہتے ہیں، فرمانا کیا چاہتے ہیں؟ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ہماری عقل ناک پار سا اگر کہیں پہنچی ہے تو وہ ایک ہی وجہ ہے. بظاہر یوں سمجھ آتا ہے کہ جیسے والد دنیا چھوڑ رہا ہو تو اپنے بیٹے کو حوالے کاروبار کرے گا اور اسے بتائے گا بیٹا یہ کاروبار ہے، تو نے سنبھالنا ہے، یاد رکھنا یہ کاروبار کو عروج ایسے نہیں ملا، تیرے باپ کی جوانی اس پہ لگی ہے، تیرے باپ کی محنت اس پہ لگی ہے، تیرے باپ کا خون پسینہ اس پہ لگا ہے، تیرے باپ کی لگن تگ و دو اس پہ لگی ہے، تب جا کر یہ ہوا ہے. تو میرے دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ بتا رہے ہیں کہ ابوبکر شیبتنی ہود واخواتہا، یہ سورت ہود اور اس جیسی صورتیں اتری ہیں، ان کے نزول نے تیرے نبی کی جوانی کو بڑھاپے میں بدلا. وہ آپ کو اور مجھے بتایا جا رہا ہے. سرہودہ کے یورو، سرگودا کے غیرت مندو، وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ سنو، باقی تقاضے بات میں رکھنا، لیکن قرآن کریم کے پڑھنے، پڑھانے، پھیلانے، یاد کرنے، آگے پہنچانے میں اپنی ترجیحات اول درجے پر رکھنا. اس ترجیحات کے دیکھنے پر تمہارے نبی کی جوانی بڑھاپے میں بدلی ہے. یہ درد دل بتایا جا رہا ہے. پین آف ہارٹ جسے ہم کہتے ہیں کہ میرے دل میں کیا درد ہے، یہ وہ شیئر کیا جا رہا ہے. یہ امت کو وہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے نبی کی جوانی بڑھاپے میں بدلی ہے. اور واقعی ایسا ہے. احادیث پاک کا تتبع کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جب وحی کا نزول ہوتا تھا نبی پاک کے ماتھے اقدس جبین مبارک کے اوپر سردیوں میں بھی حضور کے پسینے ظاہر ہو جاتے تھے. ایک روایت حضرت علی المرتضیٰ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنا مبارک میرے گھٹنے کے ساتھ تھا، وہی اتری تو مجھے یوں لگا کہ جیسے میرے گھٹنے اور ران کی ہڈیاں چور چور ہو گئی. کیا وہ جس سواری پر حضور تشریف فرما ہوتے تھے وہ سواری بیٹھ نہیں جایا کرتی تھی؟ یہ فزیکل اثرات نہیں ہیں تو کیا ہے؟ یہ ہمیں نظر آنے والے ویزیبل اثرات نہیں ہیں تو کیا ہے؟ نبوت کے معاملات. اور بعض وحی کو حضور پاک نے اپنے لیے شدت بتایا بھی ہے. صحیح بخاری جلد اول باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھولیے اور اس روایت کو جو پڑھنے لگا ہوں، آپ امام قسطلانی کے ارشاد الساری کھولے، آپ کی مرضی. بدر الدین عینی رحمہ اللہ کی عمدۃ القاری کھولے، آپ کی مرضی. حافظ ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری کھولے، آپ کی مرضی. نہیں تو علامہ احمد علی سہارنپوری رحمہ اللہ کا حاشیہ اسی پر دیکھ لیں. میں ان پوری باتوں کا خلاصہ اور سمری دے رہا ہوں. پوچھا یا رسول اللہ کیف یأتیک الوحی، آپ کے پاس قرآن کیسے آتا تھا؟ نبی پاک علیہ السلام نے کئی مواقع ارشاد فرمایا ایک موقع یہ بھی ہے کہ میرے پاس فرشتہ آتا ہے اور وہ مجھ سے گفتگو کرتا ہے اور میں فَعِيَا مَا يَقُول، میں یاد کر لیتا ہوں وہ جو بات کر رہا ہوتا ہے. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيَّ، فرشتے کی میرے پاس آمد اور اس کی گفتگو سن کے یاد کر لینا بہت ایزی سچویشن ہوتی ہے، بہت آسان معاملہ ہے. تو سوالیہ نظروں سے صحابہ نے دیکھا کہ کوئی مشکل معاملہ بھی ہے. فرمایا جی ہاں. کب وہ کیا ہے؟ فرمایا احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس، کبھی کبھی تو ایسے آواز آتی ہے جیسے مثل سلسلۃ الجرس، گھنٹی بجنے کی آواز ہو اور مجھے کوئی بندہ نظر نہیں آتا، صرف آواز آ رہی ہوتی ہے. اور جب یہ آواز آ رہی ہوتی ہے وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ فَيُسْلَبُ عَنِّي، یہ تکلیف بڑی سخت ہوتی ہے، میرے پسینے پھوٹ جاتے ہیں. مجھے بتائیں یہ کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ اچھا یہاں ایک نقطہ میں عرض کرتا جاؤں. یہ جو لفظ ہے کہ گھنٹی بجنے کی طرح، کچھ لوگ کہیں گے کہ ادھر مولوی حدیث سناتے ہیں الجرس و مزامیر الشیاطین، کہ گھنٹی تو شیطان کا آلہ ہے اور ادھر نزول قرآن گھنٹی پہ ہو رہا تھا. تو یہ نقطہ بھی میں حل کرتا جاؤں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو فتح الباری میں اس پر جو بات پیش کی ہے، لفظ میرے ہوں گے، مطلب ان کا ہوگا، توجہ رکھنا. یہاں لفظ ہے مثل سلسلۃ الجرس، جرس نہیں ہے، مثل سلسلۃ الجرس، گھنٹی بجنے کی طرح، گھنٹی نہیں. دیکھیں
کوئی بندہ کہے یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے والد کی طرح ہیں، فرق نہیں ہو گیا؟ والد کا تو ماں سے پردہ نہیں ہے، جو والد کی طرح ہے اس کا ماں سے پردہ ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر یہ تو گھر جا سکتا ہے، وہ تو نہیں جا سکتا. تو تشبیہ من کل الوجوہ نہیں ہوتی، من بعض الوجوہ ہوتی ہے. تو یہ تو ہے ہی نہیں، تو یہ تو گھنٹی کی طرح ہے، تو پھر تشبیہ کس پہ ہے؟ پھر کس میں فرمایا گیا کہ گھنٹی کی طرح؟ تو اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک پرانی وجہ جو ہمارے محدثین نے لکھی اور ایک نئی وجہ جو آپ کے اور میرے جیب میں موجود ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ ہمارے پرانے حضرات فرماتے ہیں اس میں تسلسل میں تشبیہ ہے کہ جیسے گھنٹی مسلسل بجتی ہے ایک دوسرے کے بعد اس کے ساز چل رہے ہوتے ہیں، تو ایسے آیات پے در پے حضور پر نازل ہوتی تھی. ایک تو یہ ہے. اور دوسرا کیا بتایا جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اور میرے پاس جو موبائل موجود ہے، میں مثال دے رہا ہوں. مثلا موبائل میں آج میرے راستے میں آتے ہوئے مولانا حیدر علی صاحب سے براہ راست رابطہ تھا. کبھی ان کا میسج آ رہا ہے، میں یوں میسج پڑھ رہا ہوں، اچھا مولانا حیدر علی صاحب پوچھ رہے ہیں یہ لوکیشن ہے، سول اسپتال کے سامنے ہے، آپ اس ٹائم آنا. یہی چیٹنگ چل رہی تھی. تو جب ان کا میسج آتا تھا مولانا حیدر علی کا، اندر لکھا ہوتا السلام علیکم حضرت، اس جگہ آپ پہنچیں گے، میں یہاں ہوں گا. پھر کبھی آتا آپ کہاں ہیں، اچھا میں انتظار میں ہوں، میں کرنٹ لوکیشن پہ ہوں. لفظ یہ ہوتے. لیکن جب میرے پاس میسج ریسیو ہوتا تو وہ یہ لفظ نہ ہوتے. ادھر جب ویسے شو ہو رہا ہوتا نا، ادھر پتہ ہے لفظ کیا ہوتے؟ ٹی ٹی کی آواز آتی. تو بھئی لکھا تو السلام علیکم ہے، تو ٹی ٹی کیوں ہوتے؟ السلام علیکم ہونا لکھا ہے، آپ کہاں ہیں وہی شو ہو، السلام علیکم کے الفاظ آئے، آپ کہاں ہو یہ آواز آئے، ٹی ٹی کی آواز کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں ٹی ٹی متوجہ کرنے کے لیے. جب اندر کھول کے دیکھیں گے تو میسج کے لفظ ہوں گے، یاتینی مثل سلسلۃ الجرس. رسول اللہ کو توجہ دلائی جاتی تھی. جب حضور متوجہ ہوتے اندر قرآن کی آیات. ہم آسانی سے اس کو سمجھا سکتے. میں نے کہا میں مثالیں خود دے رہا ہوں، غلط ہے تو اللہ معاف کرے، ٹھیک ہے تو اللہ قبول فرمائے. میں چند مثالیں قریب الاذہان کرنے کے لیے، آپ کے ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ یاتینی مثل سلسلۃ الجرس. پرانے زمانے میں ہم تفسیر المنطق پڑھاتے ہیں نا اپنی کلاس میں، تو وہاں ایک آواز ہوتی ہے، ایک مثال پیش کی جاتی ہے دلالت غیر لفظی وضعی کی. وہ اس میں کہتے ہیں کہ جیسے تار کھٹکنے کی آواز. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے مولانا عبداللہ گنگوئی رحمہ اللہ کو لکھا تھا کہ تار کھٹکنے کی آواز مثال نہیں ہے، خود مسئلہ ہے. اس کو سمجھانا بھی مولویوں کے لیے اور طلباء کے لیے مشکل ہے. یہ آپ کو نہیں سمجھ آنی، یہ علماء کو میں نے اشارہ کیا ہے. تو پھر اس کی مثالیں کیا ہیں؟ تو بہت سی مثالیں دی جاتی تھی. میں اسی پہ ایک نقطہ سمجھائے دیتا ہوں. یہ تار کھٹکنے کی آواز کیا ہے؟ یہ تار کھٹکنے کی آواز پرانے زمانے میں برقی روک کے ساتھ چیزیں آتی تھی، بعد میں اس کو فیکس کا نام دیا گیا ہے اور جدید دور پہ اس کو واٹس ایپ اور میسج کا نام دیا گیا. اس وقت یوں برقی روک کھٹکتی تھی، بعد میں پورا باہر سے آیا ہوا بندے کا خط نکل کے آ جاتا تھا. تو یاتینی مثل سلسلۃ الجرس کئی مثالوں سے سمجھایا جا سکتا ہے. تو حضور پاک پر قرآن اس طرح آتا تھا، اتنی قربانی دی ہے نبوت نے کہ یہ سخت حالات ہیں. اور سخت کیسے ہیں؟ اب سنو سختی کیسے تھی. حضور کیوں فرماتے میرے اوپر شدت ہے؟ یہ بائی نیچر چیز ہے، بائی فطرت چیز ہے. میں مثال دیتا ہوں. ادھر میں بیٹھا ہوں اور میں ادھر گفتگو کر رہا ہوں، مولانا حیدر کیا حال ہے جی؟ خیریت میں بہت اچھا. حضرت مولانا ایوبی صاحب آپ کو مبارک، آپ کے بچے نے قرآن پڑھا جی خیر مبارک. میں بول رہا ہوں یہ سن رہے ہیں. مجھے بتائیں ابھی یہاں کوئی نہ ہو، بالکل کمرہ اکیلا ہو، اور مولانا اندر آئیں اور آواز آئے مولانا ایوبی مبارک کو آپ کے بیٹے نے قرآن پڑھا، تو کیا حال ہوگا؟ پریشان نہیں ہو جائے گا بندہ؟ آواز کتوں آ رہی ہے؟ دسو بندہ تو کوئی نہیں، پریشان ہو جائے گا نا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کیفیت کو شیئر فرمایا کہ احیاناً یاتینی مثل سلسلۃ الجرس، صرف آواز آتی تھی، بندہ نہیں دکھتا تھا. اس کے باوجود بھی میں نے قرآن کی ایک ایک آیت تمہارے لیے جمع کر کے تمہیں دی ہے. شیع وطنی ہود و خواتیہ میں یہ بتایا جا رہا ہے. اب یہ قرآن اتنی محنت، اتنی ترتیب، اتنی قربانی، اتنی تکلیف، اتنی دقت، شدت و حدت کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے. لیکن اب قرآن کا اعلان ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. یہ تو آپ کے اور میرے لیے شفا ہے. میرے دوستو قرآن پڑھ کے پھونک کے پی لیں تو واہ واہ صحت ملتی ہے. تو جب قرآن کریم شفا ہے تو ہمیں چاہیے جس نبی نے اس کے لیے قربانی دی ہے ہم اس قربانی کا احساس کریں اور خود بھی قرآن پڑھیں، اپنی اولادوں کو بھی. بات آئی دم کی، پھونک مارنے کی، تو چلو اس پر بھی ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. یہ واقعہ آپ کے لیے کوئی فائدے سے خالی انشاءاللہ نہیں ہوگا. یہ جو ہم پڑھ کے پھونک دیتے ہیں نا، اس پر بھی کچھ لوگوں کو اعتراض ہے. جی مولویاں دکانیں کھولے ہوئے ہیں، کیوں؟ کہتے کوئی مرہم پٹی کا دم اوپر لگاتے نہیں ہیں، دوائی پڑھ کے پھونک دیتے ہیں، اس سے کیسے صحت ملے گی؟ کوئی لفظوں میں طاقت ہوتی ہے؟ اس پر لوگ علماء پہ بولتے ہیں.
ہمارے بعض علماء چپ ہو جاتے ہیں، بعض پھر جواب دیتے ہیں. تو میں اس پر ایک واقعہ آپ کی خدمت میں رکھوں. یہ واقعہ حضرت مدنی رحمہ اللہ کا سنایا کرتے تھے شیخ الحدیث حضرت مولانا علاء الدین نور اللہ مرقدہ. بات ان کی الفاظ میرے ہوں گے. وہ فرماتے تھے کہ علامہ تفتازانی رحمہ اللہ کا زمانہ تھا، بادشاہ وقت جو والی تھا، اس بادشاہ تھا یا والی جو ان کے علاقے کا تھا، وہ بیمار ہو گیا. اس کو کوئی پھوڑا پھنسی نکلی، کوئی اس دانا وانا اس کا نکل آیا، اور وہ اتنی تکلیف بڑھ گئی کہ وہ اس نے تمام اطباء کو بلایا. طبیب آئے، ڈاکٹر آئے، حکیم آئے، پیرامیڈیکل کا ہیلتھ اسٹاف جسے ہم کہتے ہیں، یہ سارے آئے، پر وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی چیز. وہ درد، وہ کہتے ہیں نا، مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی. تو کسی نے کہا بادشاہ سلامت تو اسی تے گئے نا. انہوں نے کہا پھر کوئی حل دس، مینوں پریشان نہ کر. انہوں نے کہا جی ایک مولوی صاحب ہے سعد الدین تفتازانی، اسے کہتے ہیں، پتہ نہیں اس کے پاس کوئی کیا چیز ہے، وہ کوئی چیز کا دم کرتا ہے تو یہ بھی علاج ہے، بس وہ دم کرتا ہے تو بندے کو صحت مل جاتی. انہوں نے کہا جی کیا کریں؟ کہا اس کے پاس جانا پڑے گا. کہا بڑی عزت احترام سے اسے بلا لو. تو اس کے پاس جانا تو مشکل ہے، بادشاہ بیمار ہے، کیسے جائے؟ تو وہ گئے. انہوں نے کہا جی جو بادشاہ کا پروٹوکول ہوتا ہے نا، وہ جسے کہتے ہیں صدارتی پروٹوکول اور بادشاہی اور کنگ پروٹوکول، وہی جائے گا اور اسی پروٹوکول میں لے کر آئیں گے بادشاہ کی سواری کی طرح. حضرت آپ تشریف لائیں. تو علامہ تفتازانی رحمہ اللہ مان گئے اور وہ تشریف لائے، اور اسی آؤ بھگت کے ساتھ ہٹو بچوں کی صداؤں میں اور بڑی عزت احترام میں ان کو لایا گیا. تو جو وہاں ڈاکٹرز اور اطباء بیٹھے تھے نا، اگر اس مجلس میں کوئی ہو تو بڑی معذرت کے ساتھ میں اس پہ رد نہیں کر رہا، صرف ان کی کیفیت بتا رہا ہوں. ان کو بڑی جیلسی فیل ہوئی. اے جی ملا جی دی بڑی عزت ہو رہی ہے، ہمیں تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، یہ مولوی پتہ نہیں کون سی دوائی لگائے گا، کون سی مرم پٹی کرے گا، بادشاہی پروٹوکول اس کے لیے جا رہا ہے. تو وہ بڑے بیچارے اندر سے ایک اپنے آپ کو کوس رہے تھے. اچھا چھڈنا اسی بھی کوئی نہیں ہے، آتے جاوے ایک باری مولوی پھر اسی ویکھنا ہے. یوں کر کے ان نے طے کر لیا. تو وہ لائے گئے بڑی عزت سے، بڑے وزراء نے جا کے آگے ان کو جھک کے استقبال کیا. علی جا کہہ کے جا کے بٹھایا. وہ گئے، ان نے وہ زخم والی جگہ دیکھی، قرآن کریم پڑھا، سورۃ فاتحہ پڑھی، جو ہے جیسے حدیث میں اس پر شفا ہے وہ پڑھ کے پھونکا. فرمایا انشاءاللہ رب صحت دے گا. فرمایا اب تو میں جاتا ہوں. وہ جانے لگے تو بادشاہ نے بڑے بڑے ان کے ساتھ وہ گفٹ بھیجے اور کیا سے کیا، اور بڑی عزت احترام سے جب سواری پہ بیٹھنے لگے نا، تو یہ سارے حضرات جمع ہو کے آئے ہیں. یہ میرے خیال میں بو علی سینا رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ان کا مسر ہے. یہ آئے اور ان نے آ کے کہا مولوی تو کی کیتے ہیں؟ کوئی دوائی تو نے لگائی نہیں ہے، نہ کوئی مرہم لگائی ہے، نہ کوئی دوائی لگائی ہے، نہ کوئی پٹی کی ہے، تو کیسے صحت ملے گی؟ بس تمہاری یہی کمائی ہے، 2 لفظ پھونکے اور چل میرا بھائی، یہ کیا ہے؟ تو علامہ تفتازانی رحمہ اللہ کی اپنی بات ہوتی نا تو وہ سہ جاتے ہیں، لیکن یہ بات تو اللہ کے قرآن پہ تھی. تو وہ غیرت ایمانی نے ان کو اندر سے للکارا کہ یہاں سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلے گا، ٹیڑھی کرنی پڑے گی. اور نے کہا بکواس بند کر، شٹ یور ماؤتھ، زبان بند کر، دفع ہو یہاں سے. میرے سامنے تو آبجیکشن کرنے والا آ گیا، ادھر ادھر کر کے یوں دبا دیا نا ان کو. وہ تو زیادہ آگ بگولا ہو گئے. انہوں نے کہا مولوی واہ، ایک بتاتا نہیں ہے، دوسرا ہمیں بے عزت کر رہا ہے، جاؤ بادشاہ کو شکایت لگاؤ. وہ گئے اور دربار میں کہا گیا آپ نے جس کو بلایا تھا یہ ان کو ایتھکس اور آداب ہے ان کے، ہماری بےزتی کر دی ہے اور شاہی دربار کے ڈاکٹرز کی بےزتی ہوئی ہے، بلائیں ان کو، ان سے باز پرس کی جائے. بادشاہ نے بڑی ان کو منت ترلا کیا، لیکن یہ سارے سرخ ہو چکے تھے، ان کی آنکھیں آگ اس وقت پھینک رہی تھی. بادشاہ وہ بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا، اس نے کہا چلے ایک باری مولوی نے واپس بلاؤ، پوچھتے لائیے مسئلہ کی ہے. تو وہ بلا کے لیا. جب یہ آئے تو بادشاہ سلامت نے کہا حضرت بڑے ادب اور احترام سے، یہ حضرات کہتے ہیں کہ آپ نے ان کی بے عزتی کی ہے، اگر آپ ان کے سوال کا جواب نہیں دے سکتے تھے تو آپ ان کی بے عزتی تو نہ فرماتے نا. انہوں نے تو جائز سوال پوچھا ہے کہ کوئی دوائی نہیں لگی، کوئی مرہم نہیں لگی، کوئی پٹی نہیں لگی، تو خالی لفظوں سے کیسے صحت ملے گی؟ تو آپ جواب نہ دیتے تو ان کو گالیاں، ان کو جو ہے نا بے عزتی تو نہ کرتے. حضرت نے فرمایا بادشاہ سلامت، پہلے میں سمجھتا تھا یہ مرض آپ کے بازو میں ہے، اب مجھے پتا چلا انہی کی طرح یہ مرض آپ کے دماغ میں بھی ہے. اب بادشاہ کے سامنے ڈاکٹر زیادہ حیران پہ تواڑی بھی کتیلی کر دیتی ہے، پیچھے کی بچے ہے. تو اس نے کہا آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہا میں جواب دے رہا ہوں، میں نے ان کو کہا بکواس بند کرو، اپنا منہ سنبھال کر بات کرو، دفع ہو جاؤ، یہ میں نے جواب دیا ہے. انہوں نے کہا حضرت کیسے جواب ہے؟ یہ تو بے عزتی کے الفاظ ہیں. فرمایا سنو،
सादुद्दीन के लफ्जों में ताकत है। मैंने थप्पड़ नहीं मारा, डंडा और सोटा नहीं मारा, स्टिकली बात नहीं की, जस्ट वर्बल अल्फाज में बात की है। मेरी वर्बली गुफ्तगू में लफ्ज बोलने में वो ताकत है कि ये इधर से लफ्ज बोला, उधर से ये पीले नीले सुर्ख हो गए। अगर मेरे लफ्जों में ये ताकत है कि बगैर इनको टच किए इनकी कैफियत बदल सकते हैं, तो अल्लाह के अल्फाज में ताकत नहीं है? वो अल्फाज रब्बानी है, वो कलाम रब्बानी है। तभी मैंने इनको कहा अपने दिमाग का इलाज कराओ। ओए मेरे लफ्जों में ताकत है, रब के लफ्जों में ताकत नहीं है। तो मेरे दोस्तों, हमारे ऊपर भी बाजों का एतराज है, तुसी की कीती है। मैं हरम काबा में बैठा था, एक शख्स वहां बड़े उन्होंने अदब एहतराम से मुझसे पूछा कि मुफ्ती साहब, ये जो आपके उलमा तावीज लिख के देते हैं, इसकी शरई हैसियत की है? मैंने कहा भाई एक बात पूछता हूँ, मुझे बता दो। कहते जी। मैंने कहा तावीज़ कोई इसलिए लेता है कि मौलाना मुझे तावीज़ दे दें ताकि मेरी कब्र में बख्शिश हो जाए? कहते नहीं, इस वजह तो नहीं लेंदे। मैंने कहा फिर क्यों लेते हैं? कोई कहता है जी मुझे तावीज़ दे दें ताकि जन्नत में हुजूर की सिफारिश मिल जाए। कहते नहीं, तावीज़ दे दें ताकि फरिश्तों के जवाब दे सकूं कब्र में। अजी नहीं। मैं क्यों? कहते दुनिया के कामों के लिए लेते हैं, हजरत कारोबार नहीं चल रहा, तावीज़ दे दें, बच्चे पे कोई असरात है, तावीज़ दे दें। तो आप ये कुरान लिख के देते हो, उनको को आप पढ़ लो ना, लिख के क्यों देते हो? तो मैंने उसे कहा कि हम पढ़े हुए को कहते हैं आप पढ़ो, लेकिन जो बच्चा है नहीं पढ़ सकता, लिख कर उसके गले में डाल देते हैं, ये लिख कर उसे दे देते हैं पीने के लिए, या कोई ऐसी तकलीफ में है तो लिखने में बरकत हो जाती है, वो बरकत उसको मिलती है। कहते कैसे बरकत हो जाती है? मैंने कहा मेरा एक सवाल है, ये खाना काबा आप देख रहे हैं? कहते मैं देख रहा हूँ। मैंने कहा ये खाने काबे पर कपड़ा लगा हुआ है? कहते जी लगा है। मैंने कहा इस पर कुरानी आयत क्यों लिखी हैं? मेरा एक सवाल है, इस पर कुरानी आयतें क्यों लिखी हैं? खाली कपड़ा लटका दें। कहते हैं बरकत के लिए। मैंने कहा कपड़े पे आयत लिखे बरकत है, कागज पे मौलवी लिखे बरकत नहीं है? यार कपड़े पे लिख लिया आयत, बाबरकत हो गया, इधर मौलवी साहब ने लिख के दे दिया, प्रॉब्लम हो गई। भाई प्रॉब्लम क्या है? कुछ तो बंदा इन मामलात को देख ले भाई, ऐसे नहीं होता, कुछ फर्क कर। मैं मिसाल दे रहा हूं, तवज्जो रखना। ये अल्लाह के नाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्माए गिरामी लिखे हुए। एक पत्थर वो है जो सादा है, ठीक है, मार्बल का। एक वो है जिसपे हुजूर पाक का नाम लिखा हुआ है। बरकत वाले तो दोनों हैं, लेकिन ज्यादा बरकत किस में है? यार इधर नाम लिख ले तो बरकत है, मैं चिट्ठी ते लिख के देवा तो बरकत कोई नहीं। मेरी समझ से बाला तर है। लोग बाजों का एतराज इस तरह कर देते हैं। चलो मैं बात कर रहा था कि कुरान करीम उलमा पढ़ के फूंकते हैं तो शिफा मिलती है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफा, ये शिफा क्यों मिलती है? और इस कलाम में तो जलाल था, इस कलाम में हैबत थी। ये कलाम जला देता था, बेसब कर देता था, आग लगवा देता था। भाई इस कलाम में शिफा क्यों आई? सेहत क्यों आई? बेहतरी क्यों आई? बरकत के मामलात तय क्यों हुए हैं? एक ही जवाब है, भाई कुरान डायरेक्ट नहीं आया, हुजूर के सीने की बरकतें लेकर आया है। तो भाइयों जब कुरान डायरेक्ट नहीं आया, वाया कल्ब मुस्तफा आया है, तो फिर उसकी बरकतें भी साथ हैं। मैं आखिरी बात करके बात का खुलासा पेश करता हूं। अगर आपको और मुझे अपने बाप की कुर्बानी का एहसास है कि ये मेरे बाप के पैसों से खरीदा हुआ है रुमाल, इसकी कदर करोगे तो फिर नबी की कुर्बानी जो कुरान पे लगी है उसका एहसास भी करना पड़ेगा। ये जो उलमाए कराम मौजूद हैं, इनके माँ बाप इन्हें कारोबारी बनाते तो बेहतरीन बेस्ट बिजनेसमैन होते, इंटेलिजेंट बिजनेसमैन होते। मौलवी से बढ़ के अक्लमंद बिजनेसमैनी में और कोई नहीं है। इनने तिजारत सीखी है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी है, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा से सीखी है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये उलमा बाजार को छोड़ के, मार्केट्स को छोड़ के, तिजारत को छोड़ के यहाँ क्यों बैठे हैं? भाई इनके दिल में हुजूर की कुर्बानी का एहसास है कि मेरे नबी ने कुर्बानी दी है, चलो हमें भी इस पर आगे आना चाहिए। या जिन बच्चों ने अभी कुरान पढ़ा है, जिन खुशकिस्मत बच्चों के सर पे अभी दस्तार सजनी है, इनके माँ बाप को दुनिया नहीं चाहिए, उन्हें पैसा नहीं चाहिए, उन्हें दौलत नहीं चाहिए, उन्हें सरवत नहीं चाहिए, तो उन्हें भी चाहिए। लेकिन उन्होंने अपने पेट काट के बच्चे अल्लाह के कुरान नबी के फरमान के लिए भेजे हैं, क्योंकि इनके दिल में हुजूर पाक की कुर्बानी का एहसास है। तो आज तय करें, एक बात तय करें, हम जितने बैठे हैं, हम अपनी औलाद को, चाहे वो बच्चे हों या बच्चियां हों,
قرآن بھی پڑھائیں گے، حضور کا فرمان بھی پڑھائیں گے۔ جتنے بیٹھے ہیں کرتے ہیں وعدہ، اپنی اولادوں کو قرآن پڑھاؤ گے؟ اگر آپ وعدہ کرتے ہیں تو ہاتھ کھڑا کر کے تائید کرے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، فرشتے بھی لکھیں گے کہ اللہ کے قرآن کے پھیلاؤ کے لیے وعدہ کیا۔ قرآن پڑھیں گے، پڑھائیں گے، اپنی اولادوں کو پڑھاؤ گے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔